اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روحانی چینل کی طرف روحانی تجلی چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آج میں آپ کو 17، 18، 19 اور 20 روزے کی وظائف بتانے جا رہا ہوں، جس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ تفصیل بتانے سے پہلے ناظرین، آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، امید ہے کہ مجھے میرے جو یہ وظائف بتائے ہوئے آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 17واں روزہ جو ہوگا، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ تو پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پارہ نمبر 26 میں ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہو تو آپ اپنا طاقت کے مطابق پہنا ہوا کپڑا صدقہ کر سکتے ہیں، نیا کپڑا بھی صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ تو ہو جائے گا 17واں روزہ۔ اب جناب آگے آ جائے گا 18واں روزہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 18واں روزے آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ جمعہ کی آیت پڑھنی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے لا تعداد مرتبہ آپ اگر یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور ساتھ اس کے جو آپ نے یہ آپ نے پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ پڑھنی ہے، آپ نے 3 مرتبہ دعائے جمیلہ، یا اللہ یا جمیل ہو، یا اللہ یا قریب ہو، یا اللہ یا عجیب ہو، یا اللہ یا مجیب ہو، یا وہ دعائے جمیلہ اگر آپ کو یاد نہیں تو کسی کتاب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائے گی جناب پھر 19ویں روزہ جو ہوگا، بعد نماز فجر آپ نے سورۃ جمعہ کی آیت پڑھنی ہے 100 مرتبہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کے بعد آپ نے کیا جناب کام کرنا ہے؟ سورۃ آل عمران کی دعا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو اگر ناظرین یہ آپ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جناب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے اور 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ناظرین یہ ہو جائے گا جناب آپ کا وظیفہ 19ویں روزے کا۔ اب ناظرین آ جائے گا 20واں روزہ۔
تو 20ویں روزہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ 5واں کلمہ پڑھنا ہے، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سلام قول من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، سلام علی حی مطلع الفجر۔ اس آیات، یہ 7 آیات ہیں، ان کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائے گا یہ عصر کی نماز کے وقت، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سورت درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید، وہ پڑھنا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 200 مرتبہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ 20ویں روزے تک کا وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ شکریہ۔